ہوم اسکولنگ کے لیے ایک طریقہ ہے کہ بچہ صبح اٹھے گا تو کیا کرے گا، پھر کیا کرے گا، سلیبس کیسے پڑھے گا، ایکٹیویٹیز کیسے کرے گا، تو اس کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے. اس کو کوئی 5 منٹ 10 منٹ کہانی سنا دیتے ہیں اور سلاتے وقت اس کو سلا دیتے ہیں نا، تو بس اور یہ 10 منٹ اگر آپ نہیں نکال پا رہے صبح کے اور شام کے، تو پھر آپ کما کس کے لیے رہے ہیں. اسکول میں بے برکتی بہت ہے، فیس الگ ہے، وین الگ ہے، یہ چارجز الگ ہیں، وہ چارجز الگ ہیں. جب سے ہم نے اسکولنگ شروع کی نا، ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ بک سٹور میں تو بڑی چیزیں ہیں. تو میں نے کہا پہلے آپ کیوں نہیں دیکھتی تھی، اب کیوں دیکھا. مجھے کوئی یہ بتا دے کب ہمارے اسکولوں میں بچوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس میں انہوں نے ایز اے ٹیم کام کیا. ہم نے اپنا محلہ ہی ختم کر دیا ہے. ایگزیکٹلی نیبرہڈ تو ختم ہی ہو گیا. اور اس میں معیار تعلیم میں سب سے بڑا مسئلہ جو پیرنٹ تنگ آ رہے ہیں، جب میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کیوں ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں. السلام علیکم ایوری ون. آج ہم سب کے ساتھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں رائد افضل صاحب بہت ڈیمانڈنگ پرسنالٹی، اور آپ لوگوں کی جیسا کہ سوالات ہوتے ہیں ہوم اسکولنگ کا کانسیپٹ دوبارہ سے ہمارے پاس اب پاکستان میں بھی جیسا کہ دوبارہ سے لوگوں کا اس طرف رجحان ہوتا جا رہا ہے. اور پچھلے سیشن میں رائد افضل صاحب نے بہت سارے کوئریز آپ کے جو تھے وہ ریزالو بھی کیے ہیں. بہت سارے کوسچنز ابھی بھی پیرنٹس کے مائنڈ میں آئے ہیں. اور اب رائد افضل صاحب کی طرف جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آئے اور ہمیں آپ نے ٹائم دیا. تو بیسیکلی آپ کی پریویس ویڈیوز بھی جیسا کہ دیکھی جاتی ہیں اور لوگوں کا یہی ہوتا ہے. تو بیسیکلی میں نے جہاں تک نوٹ کیا ہے کہ وی این جو ہوتا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بیسیکلی کسی بھی جو فیملی جوائنٹ فیملی میں ہو یا سیپریٹ پیرنٹس رہ رہے ہوں، ان کا وی این جب ڈیولپ ہوگا کہ بھئی ہم نے ہوم اسکولنگ کرنی ہے، اس کے بعد ہی ان کا مائنڈ سیٹ بھی ڈیولپ ہوگا. تو اب کپل کی آپس میں جو میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اور وی این، اس کے بعد آپ کا فرسٹ بیسک سٹیپ کیا آپ کو بتانا چاہیں گے آپ پیرنٹس کو کہ وہ ان کا ہونا ضروری ہے؟ یہ بہت ہی کی سوال ہے، اور مزے کی بات یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بڑا کیئرفلی اسٹڈی کیا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں نا. ایگزیکٹلی وہ میں نے ہوم اسکولنگ کی بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی مجھے وہ کوسچنز ہیں. سب سے زیادہ سوال لوگ پوچھ ہی رہے ہیں جو آپ نے پوچھا ہے. ویری گڈ. دیکھیے اس کے بعد سب سے پہلی چیز ہے تھوڑی سی ٹریننگ لینا. ایگزیکٹلی بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے بولا ویژن بولا نا، جی بالکل. لوگوں کا ویژن بن گیا ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے، لیکن اس کے بعد ان کو طریقہ کار نہیں پتہ. ایگزیکٹلی ایسا ہی. طریقہ سیکھنا بہت ضروری ہے. میں آپ کے اس ریفرنس سے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی ہوم اسکولنگ یہ نہیں ہوتا کہ بس بچے کو گھر ڈال دیا. ایسا ہی ہے ہے نا؟ بالکل، یہی بات ہے. تو آپ نے بھی یہی دیکھا ہوگا. تو ہوم اسکولنگ کے لیے ایک طریقہ ہے کہ بچہ صبح اٹھے گا تو کیا کرے گا، پھر کیا کرے گا، سلیبس کیسے پڑھے گا، ایکٹیویٹیز کیسے کرے گا، تو اس کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے. تو خیر ہم نے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے نا ایک والنٹیئر سروس شروع کی ہوئی ہے. اس کے لیے لوگ ہماری ویب سائٹ پہ جاتے ہیں east.education پہ. بالکل ایسا ہی. تو ہم نے پورا سلیبس آپ نے دیکھا جی وہاں جی پہ بٹر ساری فلائی کا جو ویڈیوز ہے سب بالکل. ڈال دی ہیں وہاں پہ. اس میں وجی صاحب نے ہماری بہت ہیلپ کی تھی جب ہم وہ سیٹ اپ کر رہے تھے. تھینک یو وجی. تو وہ آپ ویڈیوز دیکھیں ایگزیکٹلی. اور اس سسٹم کو فالو کریں، اور خود آپ کو دونوں کو فادر مدر دونوں کو انوالو کرنا ہوگا. بالکل ایسا. اور یہ انوالومنٹ آپ کی ہوگی کلاس 5-6 تک بالکل. میکسیمم. اس کے بعد آپ کے بچے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. پھر آپ کو بالکل آپ کے بچوں کو ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیے ابھی ہمارے بچے نا پیرنٹس پہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، ایسا ہی ہے. بالکل بالکل. تو ہوم اسکولنگ کا شروع کا ٹائم آپ کو تھوڑا زیادہ دینا پڑتا ہے. ایک دفعہ آپ نے بچوں کی انڈیپینڈنس بلڈ کر دی، پھر وہ تھرو آؤٹ خود کرتے چلے جاتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بتا رہے ہیں آپ بالکل. اچھا اس کے علاوہ یہ کہ اب سپوز پیرنٹس ہیں جن کے بچے اب تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو انہیں پڑھا لیا، وہ ضد آ گئے. بیسکلی دیکھا جائے تو پیرنٹس کو یہی ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے بھی اسکول میں بچوں کو بھیجا، ہم نے یہ ٹربلز فیس کیے، ہمیں یہ پرابلمز آئی، تو بھائی اب ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ہمیں ہوم اسکولنگ کرانی چاہیے. تو آپ ایک لیول یا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہوگا، مطلب جس طرح کہ اگر سپوز جن کے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو اب وہ اپنے بچوں کے آگے ہوم اسکولنگ کر سکتے ہیں، یا صرف جو چھوٹے ٹوڈلرز ہیں وہی بڑے ہو رہے ہیں انہیں کوئی کریں گے؟ دیکھیے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. اس وقت بہت سارے ایسے لوگ ہیں ڈیلی مجھ سے رابطے کر رہے ہیں جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں. تو ان بچوں کو یا پیرنٹس کو احساس ہو رہا ہے کہ یار اسکولنگ جو ہے نا بالکل فضول چیز ہو رہی ہے. ان کو احساس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں. ابھی کل میرے پاس
پیرنٹس آئے, انہوں نے کہا جی میرا بچہ 8th میں ہے, میں نے اس کو اٹھا لیا ہے, اب 9th 10th کرنا ہے, اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیا کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ بڑے آرام سے ہوم سکولنگ اب بھی کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اوپر جاتے جاتے ہیں نا جیسے پھر تو ہوم سکولنگ اور آسان ہے, کیونکہ آپ کو سارا ڈیجیٹل ریسورس چاہیے. اور پنجاب بورڈ نے ایک ہے سبق فاؤنڈیشن, انہوں نے بہت ساری تنظیموں نے فری آف کاسٹ سارا سلیبس اور اس کی ویڈیوز آن لائن ڈالی ہوئی ہیں. تو آپ چاہے او لیولز کریں چاہے میٹرک کریں, آپ کو اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا ایک اسکیجول سیٹ کر لیں, گھر پہ بیٹھے, اور آرام سے بڑی کلاسز میں بھی آپ بڑے آرام سے ہوم سکولنگ کر سکتے ہیں. سارا ریسورسز یوٹیوب پہ, ویب سائٹس پہ پڑا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اب سپوز بچوں نے کر لیا, ٹھیک ہے, ایک ان کا اسکیجول بھی سیٹ ہو گیا, اب انہوں نے آگے پڑھنا بھی سٹارٹ کر دیا ہے, لیکن کچھ ٹیسٹ ہوتے ہوں گے, کوئی سرٹیفکیشنز ہوتی ہوں گی جو کہ ریکوائرڈ ہوں گی, ظاہر ہے اگر آپ بچہ ہوم سکولنگ کر رہے ہیں. جی تو وہ آپ کیا گائیڈ کریں گے پیرنٹس کو؟ اچھا دیکھیے, ایک پرائمری تک جو ہے نا وہ تو بک ہے, جی اور اس میں کنٹینیوس اسیسمنٹ ہے. کنٹینیوس اسیسمنٹ یہ ہے کہ بچہ روز ریڈنگ رائٹنگ سیکھ رہا ہے, میتھ سیکھ رہا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ بچے کی ریڈنگ امپروو ہو رہی ہے, رائٹنگ امپروو ہو رہی ہے, میتھ امپروو ہو رہا ہے. بیسیکلی یہ 3 چیزیں ہیں اس بک کے اندر ہی, تو وہ وہاں سے امپروو کر رہا ہے. اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں جی سالانہ امتحان دے, جو سب سے اہم سوال آتا ہے جی اسکول کا سرٹیفکیٹ کیسے ملے گا, تو ہم نے بہت سارے اسکولوں کے ساتھ رابطے کر کے ایک نیٹ ورک بلڈ کیا ہے. آپ اپنے شہر میں ہم سے رابطہ کر لیں, ہم آپ کو بتا دیں گے یہ فلاں اسکول میں چلے جائیں, اور وہاں جا کے آپ نے اگر فارمل ٹیسٹ دلوانا بھی ہے تو وہاں جا کے وہ آپ کو ٹیسٹ آپ لے جائیں ساتھ, وہاں دلوا لیں اور آپ وہاں سے سرٹیفکیٹ لے لیں. ورنہ سالانہ ایگزام ہمارے پاس بھی بنا ہے, آپ اپنے بچے کا وہ خود کر لیں, رزلٹ نکال لیں. آپ کہتے ہیں یار میں نے کہاں کسی اسکول میں جانا ہے, تو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہے اسکول. آپ اپنے بچے کا جو ایگزام کا رزلٹ ہے وہ آپ ہمیں واٹس ایپ کر دیں تصویر کھینچ کے, ہم اس کو چیک کریں گے, اور ہم آپ کو جو ہمارا رجسٹرڈ اسکول ہے بیلنس اسکول کے نام سے, اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو بھیج دیں گے. ٹھیک. تو یہ آپ بک کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ بک کون سی ہے, مطلب کیا ہے. یہ بک جو ہے نا آپ کو east.education پہ جو آپ کی ویب سائٹ ہے, اویلیبل ہے. جی ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے, اور یہ کمپٹنسی بیس سلیبس ہے. دیکھیے جو سب سے بڑا ریزن ہے جو پیرنٹس آج کل اسکولوں سے اٹھا رہے ہیں نا, وہ کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, معیار تعلیم. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہے نا, اور اس میں معیار تعلیم میں سب سے بڑا مسئلہ جو پیرنٹ تنگ آ رہے ہیں, جب میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کیوں ہوم سکولنگ کر رہے ہیں, تو کہتے جی رٹا, ہم رٹے سے تنگ آ گئے. تو یہ جو سلیبس ہے ہوم سکولنگ کا جو ہماری east.education پہ پڑھا ہے, یہ نان رٹا بیس ہے, اس میں رٹا نہیں لگانا. دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے رٹانا, ایک ہوتا ہے سکھانا. بالکل ٹھیک ہے, رٹنے میں صرف پیپر پاس ہوتا ہے, سیکھنے میں انسان کی صلاحیت بلڈ ہوتی ہے, اور اس کے رزلٹ میں بچہ خود سے بھی کچھ کرنے کا کیپیبل ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. یہ چیز آج کل اسکولوں میں بھیج کے نہیں ہو رہی, بہت زیادہ پرابلمس. آپ کو میں بتاؤں پاکستان کی جو سب سے مہنگی اور سب سے بڑی چین ہے نا اسکولوں کی, نام نہیں لیتے کہیں ایسے کوئی پیچھے نہ پڑ جائے, تو میں ایک دفعہ, وہ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے وہاں پہ پرنسپل ہے نا, تو انہوں نے مجھے بلایا, سر آپ آئیں ہمارے اسکول میں. میں گیا تو انہوں نے کہا سر ہمارے بچوں کی انگلش چیک کریں نا, تو میں نے کہا اچھا جی چیک کر لیتے. ہم نے یہ کریٹیو رائٹنگ کی ہے ہمارے بچوں نے, ہمارے اسکول میں بڑی کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے نا. تو میں نے کہا جی کاپی نکال لیں, میں چیک کر لیتا ہوں. تو کل ہی بچوں نے نا اپنے مائی ہاؤس کے اوپر ایسے لکھا ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ہر بچے کا جو گھر تھا نا اس کا گیٹ بلیک تھا, اور ہر گھر میں ایک کتا تھا جو براؤن تھا. تو میں, اور انگلش وہ ٹٹ بٹ پوری کر رہے تھے. ٹھیک ہے, ٹینسز ٹھیک ہے, یہ ٹینسز ٹھیک, اپنے مائنڈ سے یوز نہیں کرنے دیتے وہ کچھ. تو میں نے ان سے پوچھا, انگلش میں پوچھا, میں نے کہا ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس امنگ یو ہیئر یو ہیو اے بلیک گیٹ, تھنک. تو 30 کی کلاس میں 3 بچوں نے ہاتھ کے بلیک گیٹ. اچھا نہیں, وہ سوچنے دیتے ہی نہیں ہے نا, اس ایک بیریئر سے نکلنے ہی نہیں دیتے کہ آپ نے یہی سنانا ہے. میں میٹرک میں جب تھی تو مجھے ٹیچر اکثر کھڑا کر دیتی تھی
کہ بھئی آپ نے نا جو کاپی میں لکھا ہوا تھا نا وہ نہیں سنایا. میں نے کہا میں سنا ہی نہیں سکتی, میرے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ میں وہ ریپیٹ کروں چیز کو. اور پھر بورڈ میں وہی ہوا, جب میں نے اپنی طرف سے دیا تو اردو میں پتہ ہے آپ کو نمبر کتنے زیادہ ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں, تو میں نے تو سیلف ریٹن سب کچھ لکھا, تو میرے ہائیسٹ کلاس میں مارکس آئے. تو بورڈ میں جب آیا رزلٹ تو پھر اس کے بعد سے کانوینٹ میں بھی, حالانکہ پریزنٹیشن کانوینٹ بھی بہت بڑا اسکول ہے. اچھا وہاں سے پڑھے؟ جی جی, تو وہاں پہ بھی یہی حال ہے. وہ وہاں پہ تو بہت زیادہ ہے. ایون کہ آپ ایک بچہ اٹھا اس نے سنایا اور اس کے بعد آگے سے دوسرا بچہ آپ اٹھیں آگے سے سنائیں, اس نے کہاں پہ چھوڑا. بالکل. تو اچھا چلیں اگلے کوشچن کی طرف آتے ہیں کہ اب سپوز کے پیرنٹس ہیں تو وہ پیرنٹس اب دونوں کا ایجوکیٹڈ ہونا ضروری ہے, یا اگر کیونکہ ظاہر ہے ہر پیرنٹ جو ہے ٹیکنالوجی سے بھی اویئر نہیں ہوتا, اور بہت سے پیرنٹس ایسے ہیں جن میں سے ایک مطلب ابھی ہم نے کڈ سمر کیمپ کرایا تو بہت سے پیرنٹس ایسے تھے جن کو الف بے بھی نہیں پتہ تھی. تو پھر اب ظاہر ہے ایسی چیزوں کو لے کے چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو پیرنٹس کو کیا کیا اس بارے میں بھی جاننا چاہیے؟ دیکھیے اس سوال کا جواب نہ اگر میں سوچوں جس وقت لوگ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں نا, ان کو دماغ میں لا رہا ہوں جو کہ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں جو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. دیکھیے اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بچے نے آج پڑھنا ہے نا, وہ ٹیچر کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ موجود ہے ہماری ویب سائٹ پہ. مثال کے طور پہ آج سبق نمبر 4 شروع ہونا ہے, اور سبق نمبر 4 جو ہے نا وہ 11 دن چلے گا. تو سبق نمبر 4 کی پہلی ویڈیو, دوسری, تیسری, 11 ساری موجود ہیں. تو مدر کو بس کرنا یہ ہے کہ کمپیوٹر کھلوانا ہے بچوں سے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کہنا ہے بھائی آج ہمارا اسکول ڈے نمبر 154 ہے, تو چلو 154 ڈے پہ آ جاؤ. 154 ڈے کو دبایا, ٹھیک ہے. یہ تو کوئی پڑھے ان پڑھ سے ان پڑھ عورت بھی کر سکتی ہے, یا بچہ خود کر سکتا ہے, بچے خود کرتے ہیں. 154 ڈے کو دبایا, آپ کے سامنے اردو آ گئی. آج آپ نے اردو پڑھنی ہے. آج آپ کا سبق نمبر 2 شروع ہو رہا ہے, مثال کے طور پہ سبق نمبر 10 شروع ہو رہا ہے. اس کا پہلا دن ہے آج, اس کا پہلا دن دبا دیا. وہ ٹیچر سامنے آپ کے کھڑی ہو گئی, اس نے آ کے کہا السلام علیکم بچوں, آج ہمارا ڈے نمبر 154 ہے, آج ہم اپنا سبق نمبر 10 شروع کرنے لگے. چلیے سب سے پہلے تو میں آپ کو سناتی ہوں کہانی اس کی کہ یہ ہے کیا, سمجھاتی اسٹوری ہوں. ٹیلنگ کی تو میجر ہوم اسکولنگ کی جو بیس ہے ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو وہ اس نے اسٹوری ٹیلنگ کی اور اس نے اس کو سمجھایا, اور اس کے بعد اس نے کہا چلیے اب آپ یہ ویڈیو بند کیجئے, اب آپ اپنی کاپی کے اندر یہ کام کریں. اور بچوں نے کام کرنا شروع کر دیا. تو اب آپ دیکھیے اس میں مدر کا پڑھا لکھا ہونا کہاں سے آ گیا. اچھا بہت سارے اسکول ہیں, مدرز ہیں, انہوں نے کہا جی ہمارا جوائنٹ فیملی ہے, میرا ساس ہے, سسر بیمار رہتے ہیں, میں ان کی ذمہ داری میرے اوپر. تو انہوں نے جو شام کا ٹیوٹر تھا وہ اس کو صبح میں کر دیا لڑکی کو. اب وہ صبح میں آتی ہے اور 3 گھنٹے وہ رہتی ہے, اور ان کے جو 4 بچے ہیں 5 بچے ہیں ان کو پڑھا کے. ظاہر ہے ٹیوٹر تو آپ کو ہائر کرنا پڑے گا آف کورس, اب آپ ہر چیز کو پوری باؤنڈریز کے ساتھ تو نہیں کرا سکتے. تو اب وہ شام والا ٹیوٹر صبح آ گیا, صبح کے اسکول کا خرچہ آپ کا ختم ہو گیا. بالکل بالکل, آدھے کا آدھا خرچہ رہ گیا آپ کا. اچھا بالکل صحیح. اچھا نیکسٹ مجھے آپ یہ بتائیں کہ اب بچے گھر میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بہن بھائی آپس میں لڑیں گے, اور سب سے زیادہ پیرنٹس کو جو کمپلین ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بچے سوشل کیسے ہوں. اور ظاہر ہے سوشل پریشر بھی ہے کہ بھئی تم لوگوں نے گھر میں بسا لیا ہے بچے کو, بالکل ہی کچھ کر ہی نہیں رہا, اب یہ باہر جائے گا تو کسی سے بات بھی نہیں کر پائے گا, یہ سب. تو ان ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ یار میں تو سمجھ رہا تھا ہلکا لیا ہوا تھا, وہ تو سارے کی سوال سوچے ہوئے ہیں. ویری گڈ. وہ میں نے ہوم اسکولنگ کی ہے نا, اس وجہ سے مجھے تھوڑا ہے بھی کہ یہ ایشوز ایکسپیرینس, لیکن یہ ایڈوانٹیج ہے نا ان کو. دیکھیے یہ سب, یعنی آپ نے ابھی تک جو 4 سوال پوچھے ہیں نا, یہ اسی سیریز میں سب سے زیادہ پوچھے ایف اے کیو ہیں. یعنی آپ نے ٹاپ 4 ایف اے کیو مجھ سے پوچھے. وہ پیرنٹس کے پین پوائنٹس کو ہٹ کرے گے نا جا کے, وہ اس لیے. ہاں دیکھیے پہلی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں سوشلائزیشن کوئی نہیں ہو رہی, وہ صرف کمپٹیشن ہو رہا ہے بچوں کا. وہ دیکھو اس کے میتھ میں کتنے نمبر آئے ہیں, تم دیکھو تمہارے, یہ سوشلائزیشن نہیں. کوئی گروپ ورک نہیں ہے, کوئی پروجیکٹ ورک نہیں ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں, کوئی کریکولر نہیں ہے, کوئی ٹیم ورک نہیں ہے, کوئی سپورٹس نہیں ہے کہ جس میں بچوں کا سوشل وہ بلڈ ہو. یہ پہلی بات تو سب لوگ خدا کے لیے ذہن سے نکال دیں کہ اسکولوں میں سوشلائزیشن ہوتی ہے, کوئی نہیں ہوتی. اور جو ہوتا ہے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے, لیگ پولنگ ہوتی ہے. یہ جو ہمارا پاکستانی دنیا میں نمبر 1 ہے نا لیگ پولنگ میں, یہ ہم نے اسکول سے ہی سیکھا ہے. بالکل نمبر اس کے زیادہ آگے. فرسٹ کون آیا, کیوں ہم پوچھتے ہیں فرسٹ کیوں؟ ہر بچے کا اپنا کیلیبر ہے, اپنا انٹلیکچوئل ہے اس کا.
یہ چیز تو ہونی، میں تو بہت زیادہ خلاف ہوں بلکہ اس چیز کے خود. دیکھیے سب سے پہلے تو یہ بات نا آڈینس کو سمجھنا بہت ضروری، جو ابھی آپ نے بولی کہ ہر بچے کا ایک اپنا کیلیبر ہے، انٹلیکچوئل لیول ہے. آپ اس کو خدا کے لیے کمپیئر نہ کریں. اگر وہ میتھ میں اچھا ہے تو وہ انگلش میں برا ہے، آپ کا بچہ انگلش میں برا ہے. اور اگر آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کا کیا ٹیلنٹ ہے تو اس کا ٹیلنٹ ڈھونڈے نا. ایگزیکٹلی. اس کو کمپیئر کیوں کر رہے ہیں دوسروں سے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے نا. اب ہم آتے ہیں سوشلائزیشن. سوشلائزیشن بیسیکلی ہے کیا؟ یہ دو چیزیں ہیں صرف. سوشلائزیشن جو ہے نا یہ صرف دو چیزوں کا نام ہے، بالکل سادہ کر کے. ایک ہے آپ کی کمیونیکیشن، آپ دوسروں سے بات کیسے کرتے ہیں. اور اس کو بھی میں بالکل سادہ کر دیتا ہوں. کمیونیکیشن میں بھی صرف 4 چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی کمیونیکیشن اچھی ہے، جو آپ استعمال نہیں کریں تو آپ کی کمیونیکیشن بری ہے. وہ 4 چیزیں ہیں: ایکسکیوز می، سوری، تھینک یو، پلیز. میجک ورڈز. میجک ورڈز، 4 میجک ورڈز. بالکل بالکل. اب ہمارے آڈینس سن لیں، دیکھ لیں. اگر آپ نے اپنے بچے کو اسکول میں ڈالا ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت سوشلائزیشن ہو رہی ہے کوئی نام نہاد، تو پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں سوشلائزیشن. ایک ہوتی ہے کمیونیکیشن. تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کا بچہ یہ 4 ورڈز کتنے یوز کرتا ہے. مینرز بھی ساتھ وہ سیکھ رہا ہے. بیسیکلی تو یہی ہے نا کہ وہ سوشلی کیسا ایکٹ کر رہا ہے. اسکول میں یہ 4 چیزیں نہیں نہیں سکھائی جا سکھائی رہی. جاتی. ایگزیکٹلی. بلکہ ایکسکیوز می، پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں اسکول میں سکھایا کیا ہے ماں ٹیچرز نے. تو پھر بات ساری پیرنٹس پہ ہی آتی ہے، تو پیرنٹس خود ہی کر لیں نا. خود ہی کر لیں. ایگزیکٹلی. خود ہی کر لیں. بالکل. یہ 4 ورڈز اگر سوشلائزیشن کے آپ کا بچہ نہیں اسکول میں سیکھ رہا تو سکھانے تو ہیں کسی کو نا. بالکل. ورنہ وہ بدتمیز سمجھا جائے گا. جیسے آپ نے کہا اس کا اخلاق نہیں ہے پھر. نہیں ہوتا. تو ایکسکیوز می، سوری، تھینک یو، پلیز ہمارے بچوں کو آتا نہیں، تو کمیونیکیشن ہوگی فارغ. دوسری چیز جو سوشلائزیشن میں دوسری چیز ہے وہ ہے ٹیم ورک. مجھے کوئی یہ بتا دے کب ہمارے اسکولوں میں پچھلے 5 سال میں بھی بچوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس میں انہوں نے ایز اے ٹیم کام کیا ہو. پوزیشن ہوتی ہے اس میں بھی جو بس. کہ بھئی یہ بچہ تو جیت گیا ہے. اینڈ پہ جا کے بات تو وہیں پہ رہ گئی. بس. اور آگے پھر جابز میں جب جاتے ہیں بچے سپوز، تو وہاں پہ بھی بھئی سارا کام مل کے کریں گے اور ایک بندہ لے گا پروجیکٹ اور بھئی اس نے سبمٹ کر دیا اور کریڈٹ اس کو مل گیا. یہی چیز چل رہی ہے. ایگزیکٹلی. بالکل. تو یہ 2 چیزیں ہمارے اسکولوں میں نہیں سکھائی جا رہی. ہمارے اسکولوں میں کوئی سوشلائزیشن نہیں ہے. یہ چیز کہاں سے آتی ہے؟ یہ چیز آتی ہے محلے سے. ایگزیکٹلی. اور محلے میں لوگ جانے نہیں دیتے بچوں کو. ہم نے اپنا محلہ ہی ختم کر دیا. ختم کر دیا ہے. ایگزیکٹلی. نیبرہڈ تو ختم ہی ہو گیا ہے. یہ نیبرہڈ سے آتا ہے بھائی. نیبرہڈ، نیبرہڈ، نیبرہڈ. آپ اپنے نیبرہڈ کو زندہ کرو. آپ کو پتہ ہی نہیں. ہمارا چونکہ میرے بچے ہوم سکولڈ ہیں تو ہمارے گھر میں پورے محلے کے بچے ہمارے گھر میں آتے ہیں. کیونکہ ہمارا گھر اس طرح بنا ہوا ہے، اس میں اتنے سارے پیٹس ہیں، ایکٹیویٹیز ہیں، لائبریری ہے، تو سارے لوگ اسکول کے بعد ہمارے گھر میں آتے ہیں. ہمارے سب کا پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں ان کے والدین کا بھی پتہ ہے. تو ہمارے گھر میں سوشلائزیشن ہوتی ہے. یار آپ یقین کریں اس وقت کہ میں 4 سال کے بعد لوکل مسجد میں فرائیڈے کی نماز پڑھ کے نکلا جو ہمارے گھر سے ½ کلومیٹر دور ہے. ایک صاحب مجھے ملے نا باہر. میں نے کہا السلام علیکم سر. تو میں نے کہا وعلیکم السلام. آپ مجھے پتہ ہے آپ ایان کے فادر ہیں، آپ کا نام فلاں ہے، نام ذہن سے نکل. اور کیا ہو رہا ہے یہ وہ؟ یا یقین کریں وہ مجھ سے 5 گھر دور رہتے ہیں صرف. کتنے؟ 5 گھر. میں گن کے کہہ رہا ہوں 5 گھر. 1 2 3 4 5. میں گلی کے مڈل میں رہتا ہوں، وہ گلی کے بالکل شروع میں رہتے ہیں. اور اصل بات بتانے لگا ہوں، ان کا بچہ تقریباً روز 2 بچے ہمارے گھر میں آ رہے ہیں 5 سال سے. اور ان کو نہیں پتا. انہوں نے مجھے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں آپ کو پہچانتا ہوں. یار آپ کے 2 بچے جس میں ایک لڑکی اور ایک لڑکا ہے. لڑکی 9 سال کی ہے، لڑکا 10 سال کا ہے. پچھلے 5 سال میں ایک گھر میں جا رہے ہیں آپ. 4 سال سے ایک گھر میں جا رہے ہیں آپ. 5 گھر ان سے دور رہتے ہیں اور آپ اس صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا. اور آپ کے بچے اس گھر میں 2 2 3 3 گھنٹے گزارتے ہیں.
تو پھر اس کا آپ کیا سلوشن بتاتے ہیں؟ سولوشن یہی ہے نا کہ دیکھیے آپ نے وہ جو بات بولی ہے نا کہ ماں پھر کہہ کے پھر گھر پہ ہی کر لو نا، آپ کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے کہ اسکول کی لمیٹیشن ہے. تو جب آپ یہ اسکول میں ہو ہی نہیں رہا، سوشلائزیشن کرنی گھر پہ ہے، تو پھر گھر کو ہی پھر فوکس کرو. اور آپ کو محلہ بلڈ کرنا ہے تو وہ پھر آپ گھر پہ کریں گے، پھر آپ اپنی توجہ اس طرف کریں گے کہ بھئی اسکول میں تو نہیں ہو رہا. یہ پھر پیرنٹس کو اسٹرگل کرنی ہے، کوئی کھانا وانا ایکسچینج کریں، آنا جانا کریں، ایگزیکٹلی تاکہ بانڈ بنے، آپ پیرنٹس کا بھی آپس میں بانڈ بنے. اور پھر آپ کو آئیڈیا بھی تو ہو کہ آپ جس محلے کے بچے آپ کے گھر آ رہے ہیں یا آپ جن کے گھر بچے بھیج رہے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہیں. یہ بہت چیز میٹر کرتی ہے. یہی میٹر کرتی ہے لیکن بھائی. لوگ نکلنا گوارا ہی نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ بس ہوم اسکولنگ بھی ہو جائے اور کچھ کرنا بھی نہ پڑے. ایسا تو نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. یہ میں آپ ہی کے ایک جملے کو آگے بڑھا کے ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. بھائی پڑوسی کو نہ جاننا بے وقوفی ہے، عقل مندی نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو نا کہ میں نے تو پڑوس میں کسی سے کوئی رکھا ہی نہیں ہوا، آپ اس کو عقل مندی سمجھ رہے ہو نا، تو آپ مہا بے وقوف ہو، مہا بے وقوف. ایسے تو نہیں، اتنی زیادہ حدیث بھی ہیں، حدیثوں کی امپورٹنس پہ مسجد جمعے کی نماز جا کے کیوں پڑھنے کا حکم ہے کہ آپس میں آپ لوگوں کا بانڈ بنے. بالکل لیکن نہیں ہو رہا. بالکل بالکل. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جس طرح کے بچوں کو ریڈنگ کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے، ظاہر ہے ہوم اسکولنگ کرنی ہے تو بیسیکلی آپ کا بچہ اس کیپیبل ہونا چاہیے کہ وہ خود کو ریڈنگ کرے اور وہ چیزوں کو خود گریسپ کرے، اپنے اندر ایبزارب کرے. تو اب پیرنٹس کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. جس طرح کہ اب میں جب میرا بیٹا نہیں ہوا تھا اس ٹائم سے پہلے سے میں ریڈنگ مطلب بک ریڈنگ اور مطلب بکس ہر وقت بھئی کھلی ہوئی ہوتی تھی. وہ بچے بہت زیادہ اس چیز سے نا وہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے پیرنٹس پڑھ رہے ہیں تو بھئی ہمیں بھی پڑھنا ہے نا. اور وہ پھر ان بلٹ ان کے اندر، کیونکہ میرے بیٹے نے کبھی بک نہیں پھاڑی اور کبھی اس طرح کا نہیں کیا. یہ چیز بہت زیادہ کاؤنٹ بہت کرتی ہے زیادہ آپ کا بہت زیادہ. کتنا ہے. تو اب پیرنٹس جو بک ریڈنگ نہیں کرتے، بیزی پیرنٹس ہیں یا جاب گوئنگ مطلب پیرنٹس ہوتے ہیں جو بزی اسکیجول والے یا بزنس مین ہوتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن ہم ہوم اسکولنگ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اب کیا کریں اس کے لیے؟ دیکھیے اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو ریسرچ اب لیٹسٹ آئی ہے نا بہت زبردست ہے، اور میں پہلے سے اس کو پریکٹس کر رہا تھا. اب جب ریسرچ یہ سامنے آئی ہے تو میں حیران رہ گیا. میں نے کہا ہاں یار یہ تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. یہ میجک 10 منٹس ان دا مارننگ ہے، یہ میجک 10 منٹس ایٹ نائٹ ہے. اگر آپ صبح بچہ آپ کا اٹھا ہے نا تو اٹھتے سارے اس کے ساتھ لیٹ کے اس کو کوئی 5 منٹ 10 منٹ کہانی بہت سنا دیتے ہیں زبردست بات اور ہے. سلاتے وقت اس کو سلا دیتے ہیں نا تو بس آپ بس. اور یہ 10 منٹ اگر آپ نہیں نکال پا رہے صبح کے اور شام کے تو پھر آپ کما کس کے لیے رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی. اب پیرنٹس کو یہ چیز ریئلائز کرنی پڑے گی. ریئلائز کریں. اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ جب بچہ سب کانشیس میں جا رہا ہوتا ہے، سونے کی سٹیج میں ہوتا ہے، جی یہ بات تو ہے. اس ٹائم میں وہ ریسرچ بھی میں نے ایک پڑھی تھی کہ اس ایگزیکٹلی ٹائم میں آپ بچے کو پازیٹیو چیزیں جو ہیں کریں، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، میرا بیٹا بہت اچھا پڑھتا ہے. جو کام وہ نہیں بھی کرتا وہ بھی اس کو کرنا کہیں، شروع کرتا ہے، وہ دماغ وہ میں گھومتا رہتا انڈائریکٹلی ہے. اس کے مائنڈ میں سب کانشیس میں جائے گا اور ایک دن آئے گا کہ وہ بہت اچھا اس چیز میں آپ کو کر کے دکھائے گا وہ چیز. ایگزیکٹلی بالکل یہ بات ہے. یہ بھی آج کے دور میں پیرنٹنگ نا یہ صرف 20 منٹ ہے. 10 منٹ صبح کے اور 10 منٹ یہ جو آپ نے بولا ہے نا سوتے وقت کے، ایگزیکٹلی جو آپ نے بولا ہے، صرف اتنی سی کہانی ہے. اور اگر آپ یہ 20 منٹ نہیں نکال پا رہے نا تو معذرت کے ساتھ یہ جو آپ آفیسز میں بیٹھ کے کہتے ہیں میں بڑی محنت کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بالکل ٹائم ضائع کر رہے ہیں. کیونکہ جو سارا کما کے آپ بچے کو دیں گے نا وہ سارا اڑا کے پھونک دے گا، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے یہ 20 منٹ دے دیے نا، 10 صبح کے اور 10 شام کے، تو آپ کے بچے کے اندر اتنی صلاحیت ہوگی کہ وہ اپنی زمینیاں آپ پیدا کر لے گا، وہ خود ہی کامیاب ہو جائے گا. ٹائم از ویلیو. یس ایگزیکٹلی. بہت یہ اچھی بات بات آپ نے بتائی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب مدرس کو اس چیز کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں چھوٹے جی بچوں میں جی بہت جی زیادہ میٹر کرتی ہیں. بہت زیادہ. اب جیسے بچوں کو چاپنگ آ جاتی ہے، اگر وہ اوہ کروائیں، یہی تو ہوم اسکولنگ ہے یہی ہوم بیسیکلی. اسکولنگ ہے. کہ آپ نے بچے کو، اب مدر کو اگر ایسی مدرز ہیں جو ضد آ جاتی ہیں کہ بھئی ہم سے نہیں ہوتا، تو وہ ہوم اسکولنگ میرے خیال سے نہیں کر بھول سکتے. جائیں. اچھا اب اس کے آپ کے ایک ہی سوال میں نا 2 جواب ہیں ایکچولی. یہ بہت بڑا سوال پوائنٹ آپ نے ریز کیا. پہلی بات تو یہ کہ جس میں صبر نہیں ہے وہ ہوم اسکولنگ نہ کرے، بلکہ وہ پہلے اپنے اندر صبر پیدا کر لے ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد جا کے اسکولنگ شروع کرے. یہ میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں، میں روز دیکھ رہا ہوں کہ مدرز میں خود پیشنس ہے نہیں
ہائپر ہیں اور ہوم اسکولنگ کرنا چاہیے نہیں کریں. اور بچوں پہ سارا غصہ نکال دیتے ہیں پیرنٹس. جی نہیں کریں. نہیں کرنا چاہیے. اور میں آپ کو اپنی ریڈنگ بتا رہا ہوں, جو میں اتنے پیرنٹس دیکھ رہا ہوں نا, میں اگر محتاط ہو کے بھی بات کروں تو 60% جو مدرز ہیں نا وہ ہائپر ہیں. ہوم اسکولنگ کے لیے جتنا آپ کو کول ہونا ہے نا, 60% مدرز نہیں ہیں وہ. ظاہر ہے, تو آپ کو ٹائم بھی مینیج کرنا ہے, اوپر سے آپ کو پیشنٹ رہ کے ان کو بار بار وہ پیار سے سمجھانا ہے کہ وہ بچے بھی زیچنا ہے آپ کو, آپ کا منہ دیکھ دیکھ کے پورا دن. ایگزیکٹلی. کہ ظاہر ہے وہ باہر بھی نہیں جا رہے. تو ایگزیکٹلی. تو یہ ہوگی پہلی بات. دوسری بات جو ہے نا تو وہ یہ ہے کہ جو آپ کے بچے نے ہوم اسکولنگ میں, چھوٹے بچے نے شروع میں ایکٹیویٹی کرنی ہے نا, وہ پتہ سب سے زیادہ کہاں کرنی ہے؟ ابھی آپ نے جو بولا کچن میں. اور اگر آپ کچن میں اپنے بچے کو برداشت نہیں کر رہے نا تو پھر آپ ہوم اسکولنگ نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. اور اچھا, اگر آپ واقعی انتھوزیسٹک ہیں, میں مدرس سے کہنا چاہوں گی, تو آپ بہت انجوائے کریں گے اس چیز کو. آئی ڈڈ اٹ. بہت مزہ آتا ہے. بچے مطلب شوق سے کرتے ہیں. سب کہتے تھے کیا کر رہی ہو, ہاتھ کاٹ دے گا, ملک شیک بنوا رہی ہو اس سے, اپنا انڈا کیوں فرائی کر رہا ہے, 3 سال کا ہے ابھی یہ, کیوں چاپنگ. اور بچے بہت, ماما کی ہیلپ کر رہا ہوں میں مٹر پیل کر رہا ہوں, میں جو ہے یہ دھنیا کے پتے الگ کر رہا ہوں, کپڑے فولڈ کروا رہا ہوں. اور وہ پھر چڑیا بنو سنڈریلا کی طرح, جو بھائی بیڈ شیٹ ٹھیک کرتے ہیں پکڑ کے یوں کر کے, تو بچہ بیڈ شیٹ ٹھیک کرنا سیکھتا ہے. کپڑے نکال کے اسے دے دو کبرڈ سے کہ چلو بھائی ایک میں نے کرنی ہے, ایک آپ کرو. اور وہ اس طریقے سے بچے اتنا اچھا سیکھتے ہیں اور مزہ بھی آتا ہے. اور میں تو کہتی ہوں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچے کی جو ماں جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہے. تو میں تو کہتی ہوں بہت اچھا ٹائم ہے کہ آپ کا بانڈ بن رہا ہے آپس میں. تو بچے کو اسکول تو بالکل, چھوٹے بچوں کو تو بھیجنا ہی نہیں چاہیے, اور یہ ایکٹیویٹیز کروانی چاہیے بلکہ مدرس کو, پیرنٹس, یہ ریسائکلنگ وغیرہ. اور یہ جو چھری کا ہے نا, ابھی آپ نے چھری کی بات کی تھی, بھائی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بچہ ایسے چھری رکھ کے کاٹ رہا ہو نا تو وہ کہے ہاں یہ میری انگلیاں, یہ انگلیاں بھی کاٹ لیتا ہوں, اور یہاں نا ایسے کاٹنا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہی نہیں سسٹم رکھا. یہ دیکھیے یہ جو ہے نا, یہ جب ایسے چھری جا کے یہاں ٹچ کرتی ہے نا تو جیسی تکلیف ہوتی ہے نا, تو وہ یہ نہیں ہوتا سینس کہ بڑا مزہ آ رہا ہے, کٹ رہی ہے انگلی. تو آپ کا ہاتھ ایسے نیچے جائے, بالخصوص بچے, یہ ہاتھ ہمیشہ ایسے اوپر کی طرف جائے گا. جیسے پین ٹریگر کرے گا نا ہمارے برین میں جا کے, پین ٹریگر ہوا تو یہ ہاتھ اوپر جاتا ہے, یہ نیچے نہیں جاتا. ٹھیک ہے, آپ کو کبھی کوئی بچہ ایسا نہیں ملے گا کہ اس کی 4 انگلیاں کٹی ہوئی ہو رہی. میں بچپن میں ہوم اسکولنگ کرتا تھا نا تو میری مما نے روکا نہیں تو میں نے اپنی 4 انگلیاں کاٹ. ایسے نہیں ہو سکتا نا, بچہ ایسے نہیں کر سکتا. تو اسے کاٹنے دیں, صرف جو وہ نائف یوز کریں جو شروع میں اینڈ پہ ایسی ہو, نوک نہ ہو. اس کو شروع میں ایسی چیزیں دیں جو بہت زیادہ پریشر نہ ڈل کے کرتی ہوں. ایسا ہی ہے. جب پہلے تو میرا خیال ہے اس کو فائن موٹر سکلز کی طرف کام کرنا چاہیے. فائن موٹر سکل اور دھنیا جو آپ نے ہاں, یہ اسی لحاظ سے کہہ رہی ہوں. پہلے تو فائن موٹر سکل بتا دینا کیا ہوتی ہے. یہی کہ بچوں کو جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز جب وہ کرتے ہیں تو ان کا ہینڈ فنگرز کا کوآرڈینیشن جو ہوتا ہے کہ ان کی گرپ بنے ایک چیز. ہم دے دیتے ہیں اسکول میں بچے کو 3.5 سال کی, دے میں پرنسپل وہ پینسل دے اس کو, بیچارہ کیا کرے وہ. تو یہ سب لوگ کلیئر کر لیں کہ فائن موٹر اس کی کو کہتے ہیں نا. ایسا نہ ہو لوگ آج باہر نکل جائیں دکانوں پہ, ہارڈ ویئر اسٹور پہ جا کے کہ فائن موٹر رہ کے نہیں ہے. تو فائن موٹر, یہ فنگر کی موومنٹ کو فائن موٹر بولتے ہیں. جی جی جی. اور کچن میں یہ جو آپ نے دھنیے والی بات کی نا, پودینے والی, اس سے بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں ہے بچے کی فائن موٹر بلڈ کرنے کے لیے تاکہ وہ خود سے لکھ سکے. بالکل, ایبسلیوٹلی. بالکل ایسا ہی ہے. اس پہ ریسرچ تو پھر پیرنٹس کو کرنی پڑے گی. وہ آپ کہتے ہیں نا جس کو چیزیں دیکھیں گے یوٹیوب پہ تو پھر وہ الگوریدم آپ کو وہ سارا کچھ دکھا کے دے گا, اور اسی سے ہی آپ سیکھیں گے. آپ سرچ کریں گے اس سے ریلیونٹ ویڈیوز وہ آپ کو دے گا. اسی طرح تو میں نے بھی سیکھا تھا شروع میں جو ہے, تو وہ یہ بہت زیادہ اچھا. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی نیکسٹ کہ اب ماحول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اب جس طرح کے قصبے ٹائپ کے لوگ جو رہتے ہیں ایسے علاقوں میں جہاں پہ شور شرابہ, گھر سے گھر جڑا ہوا, کوئی ماحول نہیں, چیخو پکار ہے, گالیاں دے رہے ہیں, تو ایسے پیرنٹس کیا کریں گے اپنے بچوں کے ہوم اسکولنگ کے لیے؟ دیکھیے, جو نیچر کی 2 سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا جس سے بچے سیکھتے ہیں, وہ نیچر میں سب سے زیادہ ابینڈنٹ ہے, افراد میں ہے. اگر آپ کے پاس ایک دھیلا نہیں ہے نا کسی چیز پہ خرچ کرنے کو, تو یہ جو 2 چیزیں ہیں نا, اس سے آپ ٹوٹل بچوں کی تھنکنگ, کریٹیوٹی, فائن موٹر سب بلڈ کر سکتے ہیں. وہ ہے ایک پانی اور دوسرا ہے مٹی. خالی پانی سے بھی آپ بچوں کو دے دیں, وہ گھنٹوں کھیلتے رہیں گے, اس میں
جو گھر کا پلاسٹک برتن ویسٹ ہے، پلاسٹک کی تھیلی سب پھینک دیں اور 2 منٹ بچوں کے ساتھ ایسے ایسے کریں اور آپ کو اگلے 3 گھنٹے کے لیے بچہ ہی نہیں ملے گا کہاں گیا وہ خود ہی اپنے آپ کو کر کرتا لے رہے گا. گا. دوسری چیز ہے مٹی، اور بچہ مٹی میں بیٹھے گا، اس کو پھر وہ چمچے دے دیں، پلیٹیں دے دیں، 2-4 پرانے ٹوٹے ہوئے کپ دے دیں پلاسٹک کے، وہ مٹی ایک دفعہ ادھر کریں ایک دفعہ ادھر کریں، وہ بچے کا خود ہی مائنڈ ٹریگر ہو جائے گا، وہ لگا رہے گا. یہ 2 ہو گئے. اور تیسری چیز ہے کہ جس سیکنڈ آپ نے ان 2 چیزوں کو ملایا، پانی اور مٹی کو، اس سے جو پھر دنیا جنریٹ ہوگی نا، بچہ پھر سارا دن اس میں لگا رہے گا اور اسی سے اس کی امیجنیشن بلڈ ہوگی، اسی سے اس کی کریٹیوٹی بلڈ ہوگی، اسی سے اس کی فائن موٹر ہوگی، اسی سے اس کو پروجیکٹ کرنا آئے گا، سر چیز اس کو اس سے آ جائے گی. اور اب ہے سب سے مزے کی بات، یہ جب بچہ مٹی کے ساتھ کھیلے گا نا تو اس کے اندر ہوتی ہیں اینٹی بائیٹیز، ایگزیکٹلی. وہ اینٹی باڈیز اس کے اندر جائیں گی اور آگے چل کے وہ بیمار بھی کم ہوگا، امیونٹی ڈیولپ ہو جائے امیونٹی گی. ڈیولپ ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. تو اب تو بالکل نہ مٹی رہی، نہ آپ کو پتہ ہے پانی بھی جس طرح موٹر لگے گی تو آئے گا پانی. صحیح. دیکھیے آپ کو ایک ٹب چاہیے، جیسے لوگ ہم کراچی میں لوگ ٹبوں میں اور بالٹی میں پانی بھر کے رکھتے ہیں، تو آپ ایک ٹب اپنے بچے کے لیے پانی بھر کے رکھیں، پوسٹر کلرز جو ہوتے ہیں چھوٹے جی چھوٹے جی ٹیوب جی بالکل. وہ وہاں رکھیں. ایک جگہ تو آپ کو پھر ہوم بھائی آپ کا بچہ ہے، آپ کے لیے ہاں اس کو کچھ ایریا تو کرنا آپ کو پڑے ڈیفائن کر کے کرنا دینا پڑے گا. اب نا. یہ تو نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ کریں اور ہاں، ہوم وہ اسکولنگ ہو آپ نے جائے. ڈرائنگ روم میں پورا کمرہ بند رکھا ہوا ہے جہاں پہ پچھلے 6 مہینے سے کوئی نہیں آیا، اور جو آ کے وہاں بیٹھ کے پانی پی کے جاتا ہے آپ اس کو جانے کے بعد گالیاں دیتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو پیچھے باتیں ہی سنا رہا وہ بھی ہوتا ہے. سناتا ہے. تو اس کمرے کو ختم کریں. ہمارے گھر میں ڈرائنگ روم نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. ہمارا ڈرائنگ روم جو تھا نا وہی ہمارا کلاس روم تھا. تو آج لوگ کہتے جی ہمارے پاس تو کمرہ ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں، تو وہ جو ایک کمرہ بند کر کے رکھا ہوا بھائی اس کو کھولو. ہاں ہمارے ہاں تو جو بھی مہمان آئے سب ایک اس طرح کا 2 صوفے بس کونے میں ہمارے پڑے ہوتے تھے، لوگ اس پہ بیٹھ جاتے تھے، یا بیچ میں یہ بچے کی ٹیبل ایسی پڑی ہوتی تھی، اس کے پاس 4 ٹیبلیں پڑی ہوتی تھی پلاسٹک کی، تو لوگ اس پہ بیٹھ جاتے تھے. بھائی وہ ہمیں دیکھ کو تھوڑی کوئی رہے ہیں یار. ہاں انہوں نے صحیح ہے. کون سا ہمیں کوئی شہرت کا سرٹیفکیٹ دینا ہے، یا انہوں نے کروڑ روپیہ چھوڑ کے جانا ہے کہ بھی صوفے پہ بٹھایا تھا. ہمیں کیا کسی سے یار، ہماری اپنی لائف ہے، ہم جو صحیح سمجھتے ہیں وہ کریں گے. وہ لوگ بزدل ہیں، وہ لیک آف کانفیڈنس کا شکار ہیں جو لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے نا اپنے نقصان کرتے پھرتے ہیں. اصل میں سوشل پریشر ہی اتنا لے لیتے ہیں، وہ بھاڑ میں جائے نا، نہیں آپ کو لینا سوشل چاہیے. نہیں جب لینا آپ ایک چاہیے. پلیٹ فارم پہ ہیں، وائف ہسبینڈ آپ کی فیملی کو، بس آپ کے جو گھر کے بڑے لوگ ہیں بالکل وہ آپ لوگ دیکھیں اور بس آپ خود دیکھیں اپنے آپ کو. بس. تو یہ فیصلہ تو آپ نہیں لینا ہے. اور جس دن آپ کو کوئی ہونا کہ نہیں یار لوگوں کا، لوگ مجھے کہتے ہیں نہیں نہیں یار لوگوں کا کر رہا، لوگ تو پھر لوگ، تو میں کہتے ہیں یار جاؤ 50,000 روپے آپ کو میں آج کا سارا دن دے رہا ہوں، یہ پیپر لینا یا واٹس ایپ کرنا مجھے، جاؤ پوچھ کے آؤ کتنے لوگ تمہیں 50,000 روپے دیتے ہیں اگلے 24 گھنٹے میں. کوئی بھی نہیں دے گا. کوئی بھی نہیں دیتا. اگر 50,000 روپے لوگ آپ کو نہیں دے رہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ان کے پریشر لینے کی نا. وہ کہتے ہیں نا 50,000 کہ روپے لوگ آئیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے اور چلے بس جائیں گے، چلے بس جائیں ان کا یہی کام گے، ہے. اس سے زیادہ کچھ بھی. اور آپ ان کے لیے دیوانے ہوئے چلے جا رہے ہو. نکلو یار اس میں سے، پاگل ہو رہے ہو، خود کو بھی پاگل کیا ہے، اپنے بچوں کو بھی پاگل کیا ہوا. بالکل. اچھا ایک اور چیز میں نے جو کریکولم آپ کا دیکھا بھی اس طریقے سے کہ بھئی میں نے بھی اپنے مطلب بچے کو جو ہے نا ساؤنڈ سسٹم سے انٹروڈیوس کرایا تھا نا، کہ وہ ایزی رہتا ہے بچوں کے لیے، اور وہ جلدی جو ہے نا 2 لیٹر 3 لیٹر CBC ورڈز کے اوپر آتے ہیں اور جلدی ان کی پروننسیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. لیکن آگے جا کے دیکھا جائے تو جو بچے بڑے ہوتے ہیں جب، تو آگے تو وہی ABC سسٹم ہوتا ہے بڑی کلاسز میں. بچوں کو شروع میں مطلب ABC کی جگہ آ با کھا، اسی طرح اب ہم اسپارہ پڑھنے بچے کو بھیجتے ہیں تو وہاں پہ الف با تا سا ہوتا ہے، اور اردو کی جب وہ کریں گے تو وہاں پہ الف بے پے تے ٹے سے ہوتی ہے. پھر اسی طرح جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ سب چیزیں بھی گئی اور ساتھ میں ABC سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس ہو جاتا ہے. تو پھر آپ کو کیا مطلب اس میں آپ کو کہیں گے اس بارے میں کہ پہلے بچوں کو ہم اگر یہ کراتے ہیں آ با کھ کراتے ہیں، ساؤنڈس کراتے ہیں، تو آگے جا کے وہ ABC ہم نے دوبارہ ہی اگر کروانا ہے تو پھر اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے؟ دیکھیے جو آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں نا تو وہ آپ اس کے ساؤنڈ کی مدد سے پڑھتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ABCD ہے ہم بولتے ہیں، اس کا ریڈنگ میں کوئی دخل نہیں ہے.
یہ آپ ایک دن بھی نہ سیکھیں کہ اے کے بعد بی آتا ہے, بی کے بعد سی آتا ہے, تو اس سے آپ کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اس آرڈر کا اور اس نام کا صرف ایک جگہ اثر پڑتا تھا جو کہ اب ختم ہو گیا ہوا ہے, ڈکشنری یوز میں. صرف دنیا کی ایک چیز ایسی تھی جو اے بی سی ڈی کے حساب سے آرگنائز تھی, اور وہ تھی ڈکشنری. وہ ویسے ہی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, تو مسئلہ بات یہ ہے کہ اس کو آپ, میں مثال دیتا ہوں ارلی بچے کی ایج سے. بچہ جو ہے, اب جیسے اسوہ ہے, آپ کا بچہ ہے, آپ دیکھیں کہ اس کو یہ کب جا کے پتہ چلا ہوگا کہ میری ماں کا نام اسوہ ہے. لیکن وہ جب دیکھیے کچن میں آپ بول رہی ہیں اور آپ کے بچے کو پتا ہے کہ یہ میری ماں کی آواز ہے, نمبر ون. برابر میں سامنے کوئی بیٹھا ہے, آپ کے ابو بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اسوا اسوا, تو آپ کے بچے کو نہیں پتا کہ اسوا وہ آپ کی ماں کو بلا رہا ہے. جی بالکل پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے بچے کو 100% یہ پتا ہے کہ جو یہ آواز ہے یہ میری ماں ہے. ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. ایسوسیٹ. آپ اسوا لکھ کے لگا دیں, 100 دفعہ کہیں اسوا, تمہاری امی اس کو نہیں پتا کون اسوا یار. تو جو فنکشنل ہے, جس کی ضرورت ہے, وہ ساؤنڈ کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم نے ہمارا جو ایسٹ راڈ ایجوکیشن پہ جو آپ دیکھیں گے, وہ ہم نے اردو کو بھی فونکس کر دیا جی جی ٹوٹل. بالکل بالکل, وہ آدھی شکلیں ہیں اور وہ سب جی, کچھ. اب آپ دیکھیں نا, تتلی ہے, تتلی کے شروع میں آتا ہے ت, تتلی. اگر آپ کسی بچے کو کہیں کہ تے تتلی, وہ کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ تے کہاں آ رہا ہے نا تتلی میں. آپ جہاز دیکھیں نا, دیکھیے جیم پورا سوچیے, اتنا یہ جیم شروع ہوا, یہ یوں جا کے یوں, اور جہاز میں اس کا صرف سر ج آ گیا. ج. تو ایک تو نہ شکل وہاں ہے, دوسرا جیم, اور کہاں ج. اب ذرا سوچیں جیم سے جہاز کیسے بنتا ہے. ٹرکی ہے نا بچوں کے لیے. پتہ ہے کتنا ٹرکی ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, تو میں سوچا کرتا تھا نا, اصل میں نا میں بچپن میں بڑا ڈم تھا. ڈم تو میں بھی ہوں, لیکن بچپن میں ذرا زیادہ تھا. اچھا, اس کی وجہ تھی کیونکہ میں تھائرائڈ ایشو تھا نا. اچھا اچھا. تھائرائڈ, ہائپو تھائرائڈ بولتے ہیں نا, تو وہ میں کوئی بہت زیادہ نا کچھ سوچ نہیں پاتا تھا. تو میرے بڑا عرصہ گزر گیا اس جملے میں کہ جہاز میں جیم کہاں ہوتا ہے. تو میں سوچتا رہا. تو میرے دوست ہیں ڈاکٹر عابد نا, تو میں نے ان کو فون کیا, اور وہ پی ایچ ڈی ہیں, اسلام آباد میں پڑھاتے ہیں نا, قائد اعظم یونیورسٹی میں, اقبالیہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے. میں نے کہا یار عابد بھائی, ہاں, وہ بھی میری طرح نا مست. میں نے کہا یار ایک سوال ہے, بڑے عرصے سے نہیں پوچھ پایا نا کسی سے, تو شرم آتی ہے. تو میں نے کہا آج آپ سے پوچھ لوں. انہوں نے کہا ہاں بولیں. میں نے کہا یار مجھے تو میٹرک میں جا کے سمجھ میں آیا تھا کہ جہاز میں جیم کدھر ہوتا ہے نا, آپ کو کب آیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں یار یہ تو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, مجھے کوئی 8th 9th میں آیا تھا مجھے. آپ پوچھ لیں لوگوں سے کہ کس کو کب جا کے پتہ چلا کہ جہاز میں جیم کہاں ہوتا ہے. کسی کو نہیں پتہ چلا نا, اور کسی نے نہیں پوچھا ابے بھائی یہ کیا جہاز جیم, جہاز جیم, یہ جیم کیا ہے, جہاز کا اس سے تعلق کیا ہے. لگی رہے پاگلوں کی طرح. مجھے غائن غبارے کا نہیں سمجھ. غین, اچھا دیکھیں غین ذرا غور کریں, غین غبارہ, اور ساؤنڈ صرف غ کی ہے. غا کی ہے. آپ پتہ ہی کتنا ڈفرینٹ. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, بالفرض ہم چائنیز سیکھ رہے, چونکہ چائنیز نہیں آتی نا, اس سے مثال بہت اچھی دی جاتی ہے. سمجھیے غبارے کو چائنیز میں یونگ یا بولتے ہیں, ٹھیک ہے, یونگ یا, ٹھیک ہے, حالانکہ بولتے نہیں, میں کچھ اور کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ assumption ہے نا بھائی. یونگ یا بولتے ہیں, اور ہم بچے کو سکھا رہے ہیں غین غبارہ, یونگ یا. تو ہم بچے کو کہہ رہے ہیں شی یونگ یا, شی. خود کیا پورا اتنے سال آپ لوگوں نے اسکولوں میں یہی چیز, تو اب جب چائنیز کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہنس رہے ہیں. شی یونگ یا, شی یونگ. اب کریں نا کسی پیرنٹ, آپ دیکھیں نا, آپ یہ جو پیرنٹ جو غین غبارہ پڑھا رہے ہیں نا بچوں کو, جی جی بالکل بالکل. یہ سارے کسی دن یہ ان کے ساتھ ہو نا جس دن,
تو شی یونگ یا یہ تو دو دماغے تھے یہ کہ تمہیں چائنیز پڑھا رہا یونگ یا میں شی کہاں سے آ گیا کی ہو جا رہا ہے پاکستانی قوم چلی جا رہی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا بچے جو ہوم اسکولنگ کروا رہے ہیں پیرنٹس ان کو ہوتا ہے کہ بھئی جس طرح کمبائنڈ فیملی میں جو رہتے ہیں تو بھئی اب ہم ان کو سپوز کے سلیپ سائیکل بھی ڈسٹرب ہو بچوں کو ان کو پیرنٹس کو یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم صبح 8 بجے بچوں کو بھیجتے ہیں 2 بجے تک وہ وہاں پہ رہتے ہیں تو بھئی ہوتا ہے کہ وہ ایک پورا ٹائم پیریڈ ایک جگہ پہ گزار رہے ہیں. لیکن اب گھر میں یہ چیز ضروری نہیں ہوتی کیونکہ اب بچوں کو اگر ٹیوٹر آپ نے نہیں لگایا ہوا اور اگر آپ خود سپوز کرا رہے ہیں ویسے تو ٹیوٹر اگر ہوتا ہے تب الگ بات ہے لیکن ان کیس اگر ٹیوٹر نہیں ہوتا تو پھر وہ بچوں کا سلیپ سائیکل بھی کہ بھئی ہم نے رات کو بچے کا موڈ اچھا تھا تو اس نے پیرنٹ نے رات کو کرا دیا تو اب صبح وہ تھوڑی دیر سونا چاہ رہا ہے یا کوئی رات کو گیسٹ تھے یا جو بھی ہے سلیپ سائیکل بھی چینج ہو جاتا ہے بچوں کا سلیپ اسکیجول کیسے وہ مینیج کریں بچوں کا. دیکھیے صبح اٹھنے کے بعد 3-4 گھنٹے آپ کا بچہ نہ سوئے مثال کے طور پہ 7 ساڑھے 7 8 بجے اٹھ گیا نا 11 بجے تک 12 بجے تک وہ نہ سوئے اس میں وہ ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہا ہے یہ جو پانی مٹی والی ہم بات کرتے وہ کرے کھیلے یا پھر وہ جو ایسٹ پہ جا کے اس نے ویڈیو دیکھ کے اپنا ایکیڈیمک ورک ریڈنگ رائٹنگ کرنی ہے وہ کرے. اس کے بعد 12 بجے کے بعد اگر ایک کوئی چھوٹی سی نیپ لے لیتا ہے اسے لے لینے دیں ٹھیک ہے. اس کے بعد بے شک کھانا ہو گیا پھر دوپہر ہو گئی پھر بچہ کھیلنا شروع ہو گیا سو گیا پھر اگر وہ شام کو دوبارہ کوئی بکس لے کے بیٹھ جاتا تو بیٹھ جائے. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. یہ جو ہم کرتے ہیں نا سو کے اٹھ کے تو فوراً دوبارہ سوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے. 12 بجے تک آپ اس کو کرنے دیں جو بھی وہ کر رہا ہے اور پھر اس کو گیپ دے دیں پھر شام کو کرنا چاہتا ہے کرے یا اس نے دن میں اپنی ایکٹیویٹی اپنا جو ریڈنگ رائٹنگ اردو انگلش سبجیکٹ ہے سلیبس اس کو کور کر لیے آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد اس کو ڈیوائس پہ نہ بٹھائیں. یہ نہیں کہ وہ فارغ ہوں تو میں سارا دن بیٹھ کے ٹی وی دیکھوں گا یہ نہیں اس کو آپ نے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنے اپنے ساتھ لگائیں جی ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. ایگزیکٹلی بالکل بالکل. تو یہ اسکرین ٹائم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ بچے ہیں تو اب پیرنٹس بہت سے جو ہے نا بچوں کے اس لیے کہ بھئی چلو جی بھیجے اسکول جان چھوٹی ٹی وی سے اٹھیں بھئی انہوں نے تو گھر میں آگ مچائی ہوئی ہے ہر وقت ٹی وی پہ بیٹھے نہیں پیرنٹس کنٹرول کر پاتے اسکرین ٹائم کے اوپر. تو اب جب ہوم اسکولنگ بچے کو کر رہے ہیں آپ تو کیسے آپ اس کی دیکھیے میں اس میں جو بات کہوں گا وہ شاید بہت سے لوگوں کے لیے ممکن نہ ہو. ہمارے گھر میں پچھلے 27 سال سے ٹی وی نہیں ہے. ہمارے گھر میں نہیں تھا آج تک کبھی نہیں ہوا. دیکھیں بس یہ وہ سیکریفائز ہے جو ہوم اسکولنگ میں آپ کو کرنی پڑے گی. ایگزیکٹلی. اگر آپ کے پاس چلیں ٹی وی ہے بھی تو ریموٹ کنٹرول پھر آپ کے پاس ہوگا تار نکال یا سوئچ مین بورڈ پیچھے سے بند کر دے کہ لائٹ ہی چلی گئی ہے. ہاں چھوٹے بچوں کو اسی طرح الو ہی بنا سکتے ہیں پھر وہ تو کوئی طریقہ نہیں. اب ظاہر ہے آپ کو اگر ٹی وی سے ان کو بچانا ہے تو پھر کچھ کریں گے یا آپ ان کو گلی میں بھی نہیں جانے دے رہے کچھ اور بھی نہیں کرنے دے رہے تو پھر بچے تو ٹی وی کی طرف ہی آئیں گے نا. ٹی وی وہ ٹی وی کو آپشن بچوں کے پاس تبھی آتا ہے جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی بچہ بیٹھ ہی وہاں تب رہا ہے جب آپ نے اس کو کوئی آپشن ہی نہیں دیا. اچھا دوسری بات یہ کہ جی موبائل میں نے تو کم از کم اپنے بچوں کو 13-14 سال سے پہلے موبائل نہیں لے کے دیا. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل لے کے دیا اور جو چھوٹے بچے بھی ہیں تو موبائل پہ کوڈ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ بھی نہیں. اور میرا موبائل ہے جیسے میرے موبائل میں کوئی گیمز ہی نہیں ہے. اگر کبھی بچوں کے ہاتھ لگ بھی گیا اور انہوں نے اس میں کوئی گیم ایڈ بھی کر دی تو میں اسی وقت ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو وہ اگلی دفعہ اس نے پکڑا اس نے کہا اس میں تو میں نے اپنی گیم ڈالی تھی. میں نے کہا میں نے ڈیلیٹ کر دی ختم ہو گئی بات تو بس ختم ہو گیا. اچھا اور چونکہ میں خود بھی موبائل پہ جو چیزیں دیکھتا ہوں نا وہ بہت ڈاکومنٹریز ڈو اٹ یور سیلف DIYs اور کوئی پروجیکٹ کوئی ریسرچ تو پھر بچوں کو بھی وہی عادت پڑ گئی ہے. یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ اگر پیرنٹ ہمارے پاپا تھے نا انہوں نے ہمیں بچپن میں اسی طرح ہوتا تھا ہمیں اس ٹائم پہ بھئی کمپیوٹر ہمارے پاس سب سے پہلے تھا گھر میں ٹی وی نہیں ہوتا تھا لیکن اب پاپا وہ چوکا چھکا اس ٹائم کارڈز ہوا کرتے تھے جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی تو بھئی ہمارا بڑے ہم ایکسائٹیڈ ہوتے تھے کہ آج پاپا نے ہمیں نا وہ کنیکٹ کر کے دینا ہے اور ہمیں اس کے اوپر کچھ دکھائیں گے. تو پھر پاپا نے ہمیں اینیمیٹڈ اس ٹائپ کی موویز بھی دکھائی ڈاکومنٹریز بھی دکھائی یہ جراسک ورلڈ دکھائی اسی طرح اینیملس کے بارے میں بتایا مطلب بڑا اس ٹائم ہمارے لیے فیسینیٹنگ ہوتا تھا.
وہ کبھی کبھی ایکسپوئر جو تھا، پھر اب ٹی وی آ گیا، وہی بات ہے، بچے کہتے ہیں اور وہ یوٹیوب کڈز وہ بالکل زہر ہے، وہ بال ہے، میں تو کہتی ہوں بچوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے وہ بالکل بھی. کوکو میلن تو بھائی ہے، وہ تو بہت زیادہ بچے ساؤنڈ وہ بجے گی اس کا پہلا ساؤنڈ جو ہوگا، اور ادھر بچے نا سارے رونے دھونے چھوڑ کے چپ ہو جائیں گے کہ بھئی موبائل دینے لگے. ایڈکشن ہے. جی اگر جو پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں تو سپلائز یا ایسی چیزیں جو ہوم اسکولنگ کے لیے ضروری ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات، ہوم اسکولنگ کی کاسٹ آپ کی اسکول کی کاسٹ کا 33% ہے. بالکل ایسا ہی کم سب لوگ، سب سے بڑا جو مغالطہ ہے نا ہوم اسکولنگ کا، وہ یہ کہ یہ ایکسپینسو ہے. پلیز 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 یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ کتابوں پہ، کلرنگ پہ، پیٹس پہ سب خرچ کر کے بھی اگر آپ کے 3 بچے ہیں اور آپ ہوم اسکولنگ کرتے ہیں تو 33% کاسٹ ہے ہوم اسکولنگ کی بنسبت اسکول کے. اسکول میں بے برکتی بہت ہے، فیس الگ ہے، وین الگ ہے، یہ چارجز الگ ہیں، وہ چارجز الگ ہیں. کاپیاں ہوم میں تو کاپی پینسل پھٹتی نہیں، نہ گم ہوتی ہے، بالکل نہ بیگ ہوتا، کچھ بھی نہیں. سب کچھ گھر میں ہی ہے. ایگزیکٹلی. پلیز سب لوگ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی 75% بجٹ بچے گا جب آپ ہوم اسکولنگ کریں گے، کھلا خرچ کرنے کے بعد بھی. ٹھیک ہے. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس دن آپ نے ہوم اسکولنگ کا فیصلہ کیا نا، سب سے پہلے تو آپ نے آرٹ سپلائز بلڈ کرنی، کلرنگز، کریونز، واٹر کلرز، پیپر، سیزرز، گلو، گلیٹر پیپر، یہ سارا آپ نے گھر میں ایسے. آپ کے پاس ٹیبل نہیں، آپ فکر نہیں کہ آپ زمین پہ لگا دیں، دسترخوان بچھائیں، اس پہ کہیں کہ یہ تمہارا ایریا ہے. ایک کبرڈ کا خانہ وہ کر دیں کہ بھئی یہ آپ کا ہے، اس میں آپ کی چیزیں پڑی ہیں. کبرڈ نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ زمین پہ سجا دیں، زمین پہ دسترخوان بچھائیں، سجا دیں، پلاسٹک ڈالیں، سجا دیں. اور یہ آپ کا سٹارٹ ہے ہوم اسکولنگ کا. اور اتنی بچت ہے آپ کی، اتنی بچت ہے کہ بس. اور مزے کی بات پتہ کیا، مجھے پیرنٹس کہتے ہیں کہ جب ہم بک سٹور پہ جایا کرتے تھے نا، صرف سلیبس مہنگا اور باہر نکل آئے. جب سے ہم نے اسکولنگ شروع کی ہے نا، ہوم اسکولنگ، ہمیں تو پتہ چلا ہے کہ بک سٹور میں تو بڑی چیزیں ہیں سر، وہاں تو بہت چیزیں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا پہلے آپ کیوں نہیں دیکھتی تھی، اب کیوں دیکھا؟ پہلے صرف سلیبس پہ پیسے ہم خرچ کرتے تھے، فیسوں پہ پیسے چلے جاتے تھے، پیسے نہیں بچتے تھے. اب میرے پاس اتنے پیسے بچتے ہیں کہ میں جب جاتی ہوں بک سٹور پہ یا سپلائی سٹور کے اوپر، اتنی چیزیں نظر آتی ہیں. تو میں دکاندار سے پوچھتی ہوں یہ کیا کرتے ہیں، اس سے بچے کیا کرتے ہیں، وہ مجھے بتاتا ہے. میں اتنی ساری چیزیں لے آتا ہوں، سارا دن بچے بزی رہتے ہیں. یوٹیوب پہ آئیڈیاز اتنے زیادہ ہیں. کچھ نہیں ہے تو آپ چنے کی دال لے لیں، وہ اتنی کچن کی یوٹینسل سے جتنی اچھی ہوم اسکولنگ ہوتی ہے، میں کہتی ہوں، میں نے تو وہی زیادہ تر یوز کی ہے. ظاہر ہے جب بندے کے پاس کبھی بجٹ نہیں بھی ہوتا تو کچن کی دالیں ہو گئی، وہ سینڈ پیپر نہیں ہے آپ کے پاس تو وہ بیسن سوجی ہوگی، وہ بہت اچھا اس کے لیے ہوتا ہے. واٹر ٹب ایکٹیویٹیز ہیں کوانٹیٹیز کے لیے، میتھس پڑھانے کے لیے بیکرس، اور اب تو بہت کچھ آ گیا ہے، لیکن جب نہیں ہوتا تو یہی چیزیں جو ہے نا وہ کرتے ہیں. جی بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. یقیناً اب اور بھی پیرنٹس کے اگر کوئی کویشچن ہوں گے تو ہم پھر کوئی سیشن انشاءاللہ ارینج کر لیں گے. آپ لوگوں کا کوئی بھی اگر کویشچن ہے ہوم اسکولنگ کے ریلیٹڈ، یا اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو سر کی ویب سائٹ پہ بھی آپ وزٹ کریں ضرور، easteducation.com. یہی ہے نا سر؟ نہیں، east.education. ہاں east.education کو آپ وزٹ کریں اور سر کے سلیبس کو آپ وزٹ کریں. آپ کو بہت ڈفرینس نظر آئے گا جو ہمارا ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے زیادہ. اور اپنے بچوں کے بارے میں بہت پازیٹیو فیصلے آپ کو لینے پڑیں گے، کیونکہ ہمارا سب کچھ ہمارے بچے ہی ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کا پروگرام اینڈ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ.